الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آیت نمبر 190 سے 194 تک ہے سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اس آیت میں جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو اللہ نے ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون بتایا ہے، لڑائی میں اور جہاد میں بھی اس ضابطے اور قانون کو تم نے قائم رکھنا ہے. جہاد میں بھی ضابطہ رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرتے ہوئے دشمن کے بچوں اور عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، ان کو نہ مارا جائے. اسی طرح ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے احکامات جاری فرمائے تھے کہ ان کے جو عبادت گزار ہیں، جو ان کے راہب ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں ہیں، ان کو بھی نہ مارا جائے. اسی طرح جو ان کے پاس لوگ مزدوری کر رہے ہیں ان کو بھی نہ مارا جائے. تو اس میں حدود رکھی ہیں. ہمیں اس لڑنے میں بھی حدود ہیں، ان حدود کا خیال کرنا ہے. یہ آیات نازل ہوئیں مسلمان 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ گئے. ان کو روک دیا، کافروں نے روک دیا کہ وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. پھر ان کو واپس جانا پڑا. ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت پھر اگلے سال مسلمانوں کو آنا تھا. پھر اگلے سال بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں مسلمان عمرے کے لیے آئے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو 2 خطرے لاحق تھے. ایک ہی خطرہ تھا کہ جب ہم لوگ حرم میں جائیں گے تو یہ لوگ حرم میں ہم سے لڑائی شروع کر دیں گے. تو حرم کا احترام ہے، ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم سے حرم میں لڑنا شروع کر دیں تو حرم کا احترام اپنی جگہ ہے کہ ہم نے ان سے لڑنا یا نہیں لڑنا. ایک ان کے ذہنوں میں سوال تھا، ایک خطرہ تھا. اور دوسرا یہ خطرہ تھا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ لڑائی منع ہے، یعنی اس وقت ممانعت تھی. 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتے، ان میں ذوالقعدہ، ذی الحج ہے، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں لڑائی منع تھی. اسلام کے میں یہ حکم موجود تھا. یہ حرمت والے مہینے، ان میں لڑائی منع تھی. یہ مسلمانوں کو خیال آیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ ہے، اس میں اگر ہم سے لڑائی شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اگر یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم نے بھی لڑنا ہے، اور لڑائی میں حد سے نہیں بڑھنا. پچھلی آیت میں بتایا اور اس آیت میں بتایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو مارو. وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تو تم بھی ان کے مار کے نکالو، کیونکہ انہوں نے تم کو وہاں سے تنگ کیا اور وہاں رہنا تمہارا مشکل ہو گیا، اور پھر تم وہاں سے ہجرت میں مجبور ہوئے، تو وہاں سے تم بھی ان کو مار کے نکالو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تمہیں یہ پریشانی ہے کہ ہم اس مہینے میں لڑائی کیوں کریں؟
یہاں ہم حرم کے اندر لڑائی کیوں کریں؟ لڑائی اگر وہ شروع کریں تو پھر تم کو کرنی ہے. اور دوسری یہ بات بتائی کہ ان لوگوں نے جو گناہ کیے بڑا کیا ہے. لڑنا یا مارنا یہ چھوٹا گناہ ہے. والفتنہ، انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے. فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑی بری چیز ہے. فتنہ کیا پھیلایا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کو دین پہ رہنے نہیں دیا، دین پہ رہنے کی رکاوٹ ڈالی. فتنہ یہ پھیلایا کہ حرم میں انہوں نے آ کے ان کو عمرہ سے روکا. یہ فتنہ ہے. اور اسی طرح مکہ کے اندر مسلمانوں کی زندگی تنگ کی. فرمایا یہ جو انہوں نے کام کیے قتل سے بھی برا ہے. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد الحرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ تم سے نہ لڑیں. جب تم سے لڑیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر مسجد الحرام کے پاس یہ تم سے لڑنا شروع کر دیں فَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان سے بھی لڑو. کیونکہ مسجد الحرام کا ایک احترام ہے، لیکن جب انہوں نے لڑائی شروع کر دی تم بھی لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر یہ لڑائی سے باز آ جائیں اور اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی جن لوگوں نے اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو ایذا دینے کی پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں، یہ توبہ کر لیں تو میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اس نے اپنی مغفرت کو بہت وسیع رکھا ہے، اپنی رحمت کو بہت وسیع رکھا ہے. ان کے لیے بھی فرمایا، ان کے لیے بھی اگر وہ باز آئیں گے مغفرت، رحمت ان کو بھی ملے گی. جن کو لڑنے کا جن کے ساتھ حکم ہے، اگر یہ بھی باز آ جائیں مغفرت، رحمت ان کو بھی ملے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے تم نے لڑنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین ہر طرف ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین اللہ کا ہو جائے. فتنے کا کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ فتنے کا مطلب ہے کفر اور شرک اور گمراہی، یہ فتنہ ہے اور اسلام حق ہے. ہمیں ان سے لڑنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیسے ختم ہو جائے؟ کہ کافر سازش کر کے اسلام کو پھیلنے سے روک لیں، اسلام کو ظاہر ہونے سے روکیں، یہ فتنہ ہے. تو اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے. جب اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بڑھنے اور ترقی ہونے سے روکنا بند کر دیں، اس وقت تک ان سے لڑنا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر ظالموں کے لیے پکڑ ہے، باقیوں کے لیے نہیں. آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، یعنی جن مہینوں میں لڑائی منع ہے، حرمت ہے، اگر ان مہینوں میں حرمت کا یہ خیال کرتے ہیں لڑائی نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اور اگر یہ لڑائی کرتے ہیں تو پھر یہ ادلا بدلا ہوگا، پھر تم کو لڑائی کرنا ہوگی. اب یہ بات علماء نے بیان فرمائی کہ یہ جو 4 مہینوں کا احترام تھا جس میں لڑائی منع تھی، یہ لڑائی کے ممانعت اب منسوخ ہو گئی. یہ شروع میں تھی، لیکن اب بھی پسندیدہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کی ابتدا نہ کی جائے. لیکن اب ممانعت جو تھی اب وہ منسوخ ہو گئی. اب اگر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پہ زیادتی کرتے ہیں تو تم ان کی زیادتی کا بدلہ اتنا ہی دو جتنی زیادتی کی. زیادتی میں آگے نہیں بڑھنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. جب تم زیادتی سے باز آؤ گے تو تقویٰ ہوگا، اور جب تقویٰ ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی. اب یہ آیت، اس میں ایک آیت یہ سمجھنی ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین ہو جائے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب کفر کی طاقتیں
یا اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو ظاہر ہونے سے روکتی ہیں، اسلام ظاہر، تو پھر ان سے لڑنا ہے. پھر جہاد اس لیے ہے، جہاد اس لیے ہے کہ وہ طاقتیں اسلام کو ظاہر ہونے سے روکتی ہیں. اسلام کو ظاہر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کیوں بھیجا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ ابھی ربیع الاول میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کی آمد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین سارے دینوں پہ ظاہر ہو جائے. اس کا حق ہونا، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ دین حق دنیا میں ظاہر ہو جائے، دنیا آنکھوں سے دیکھے کہ یہ دین حق ہے. اب اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن دین حق دنیا میں ظاہر ہو جائے، اس کا غلبہ ہو جائے، یہ مقصد ہے. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا، جہاد اسلام کے غلبے کے لیے ہوتا ہے. غلبہ اور چیز ہے، مسلمان بنانا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اسلام ظاہر ہو گیا، یہ جہاد کا مقصد ہے. اب دنیا میں اسلام ظاہر ہو گیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا، یہ جہاد کا مقصد ہے. ہاں اگر کوئی افراد یا کوئی قوم اسلام نہیں لاتی تو اسلام لانے کے لیے ان سے نہیں لڑا جاتا، ان کو اسلام کے غلبے کے نیچے رکھنا ہوتا ہے، غلبے کے نیچے رہیں. اب کوئی کافر ملک یا کافر قوم اسلام کے غلبے کو تسلیم کرتی ہے یا مسلمانوں سے معاہدہ کر لیتے ہیں، امن کا معاہدہ ہو گیا، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتے، مسلمان سلطنت کے خلاف سازش نہیں کرتے، تو بات ٹھیک ہوگی، امن قائم ہوگا. یہ ہے. اب ان کو مسلمان کرنے کے لیے قتل نہیں کیا جائے گا، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد ہے. یہاں یہ فرمایا فتنہ ختم. فتنہ کیا ہے؟ اسلام کی قوت کو ختم کرنے کی جو سازش ہے، یہ فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسلام کی قوت اور شوکت دنیا میں رہے. قوت اور شوکت دو چیزیں، اور کفر کی قوت اور شوکت نہ رہے. شوکت اور قوت اسلام کی رہے. کفر کی جب قوت اور شوکت ہوتی ہے، وہ اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے، وہ اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. یہ ہوتا ہے. اس لیے جہاد کا مقصد اسلام کی شوکت اور قوت قائم ہو جائے. مسلمان اپنے اسلام پہ چلنے کے لیے یا اپنی سلطنت کو اسلام کے مطابق چلانے کے لیے دوسروں کے سامنے مجبور نہ ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے ملک میں، اپنے وسائل پہ، اپنی قوت پہ، اپنا دفاع بھی، معیشت بھی ان کی اپنی، معاش بھی ان کا اپنا، نظام بھی ان کا اپنا، طریقہ بھی اتنا، دستور بھی ان کا اپنا، پالیسی بھی ان کی اپنی، ہر چیز اپنی. یہ قوت اور شوکت. اور اگر صرف یہ ہو کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے لیکن پالیسی دوسروں کی، یہ معیشت دوسروں کی، یہ غلبہ دوسروں کا، یا قانون دوسروں کا، یا ہدایات دوسری کی، تو یہ شوکت نہیں ہے. یہ شوکت نہیں، اسلام کی شوکت نہیں ہے. اسلام کی شوکت ہے کہ اپنے پاؤں پہ ہر چیز. اس لیے یاد رکھنا یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے. اسلام کا مقصد تو جہاد کا مقصد یہ ہے. ابھی 14 اگست بھی گزری ہے، اپنے آزادی کی ذکر بھی ہوا ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ جو ملک پاکستان لیا گیا وہ بھی اسلام کی شوکت کے لیے لیا گیا. اسلام کی شوکت اس لیے نہیں ہمیں پاکستان بنایا تھا کہ ہم یہاں مسجد بنا کے نماز پڑھیں گے. یہ بات سمجھنی ہے. مسجد بنا کے نماز پڑھیں گے پاکستان اس لیے نہیں لیا تھا. مسجدیں تو انڈیا میں بھی ہیں کہ نہیں؟ نمازی بھی وہاں بہت ہیں، بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں. علامہ اقبال نے جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان ہم بنا کے یہاں مسجدیں بنائیں گے. وہ یہ تھا کہ ہم ایسا خطہ لیں جہاں پہ اسلام کے عدل و انصاف کے جو اصول ہیں اور نظام ہیں وہ قائم کریں اور دنیا کو دکھائیں اس دور میں کہ انصاف کا یہ نظام ہے، یہ رحمت کا نظام ہے،
یہ اس پہ آؤ تم. پاکستان اس لیے بنا تھا. یہ بات سمجھنی ہے. اس لیے یہ غلطی نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پاکستان کا مقصد حاصل ہے. نماز دنیا میں اب ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں بھی دنیا میں آپ ہر جگہ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا نظام ہو, آپ کی اپنی شوکت ہو, آپ کا اپنا دستور ہو, آپ کی اپنی معیشت ہو, آپ کی اپنی معاشرت ہو, آپ کا اپنی پوری حکمرانی ہو, اور دنیا کے سامنے آپ جھکے نہیں بلکہ سر اٹھائیں. یہ ہے پاکستان کا مقصد. اس لیے پاکستان کے دستور میں یہ بات شامل ہے, یہ بات شامل ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں بن سکتا. دستور میں موجود ہے, دستور میں موجود ہے. اس لیے کہ اس ملک کی بنیاد اسی لیے کہ اسلام کے قانون, اسلام کی معاشرت, اسلام کی معیشت. قائد اعظم نے بھی بات اپنی خطابات میں کہی ہے کہ اسلام کی ایک معیشت, وہ نظام, وہ طریقے ہم لائیں. مقصد یہی تھا. اس لیے یاد رکھنا ہے, اس ملک کو مضبوط کرنا اسلام کی خدمت ہے, یہ سمجھنا ہے. اور اس ملک کو, پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا یہ دشمنوں کی خدمت ہے. کس کی خدمت ہے؟ اسلام دشمنوں کی خدمت. پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا اسلام دشمنوں کی خدمت ہے. اور اسلام کی خدمت ہے پاکستان کی ریاست کو مضبوط کریں, اس کو بنیادوں پہ جس بنیادوں پہ بنائیں اس بنیادوں پہ لائیں. یہ اسلام کی بھی خدمت ہے. ریاست ہوگی تو جہاد ہوگا. جہاد ریاست کے بغیر نہیں ہوتا. یہاں بھی یاد رکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ جہاد ریاست کرتی ہے, جہاد ریاست کرتی ہے, ریاست کرتی ہے, حاکم وقت کرتا ہے. ایک فوج اور لشکر ہوتا ہے, وہ ایک فوج اور لشکر ایک منظم طریقہ ہوتا ہے, اس کے تحت جہاد ہوتا ہے. جہاد کا یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ 2-4 بندے اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیں, اس کو یہ نہیں ہوتا. ریاست, اس لیے ریاست کو بنانا, ریاست کو مضبوط کرنا, ریاست کو اپنی بنیادوں پہ قائم کرنا, یہ اسلام کی خدمت ہے. یہ اسلام کی خدمت ہے. یہ ملک کی خدمت بھی ہے ہی ہے, لیکن ملک اسلام کے لیے لے گیا, اسلام کی خدمت. فرمایا اسلام کی شوکت قائم ہو. اب یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے, اسلام کی شوکت کب قائم ہوگی؟ کہ ہمیں اپنے ملک کا دستور اسلام کے مطابق بنانا ہے. ملک اس لیے لیا گیا, ہمیں دوسرے ملکوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ نہیں. اگر ہم پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس شوکت حاصل نہیں, قوت حاصل نہیں, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. آج ہماری لیے المیہ یہ ہے, اسلام اور ملک دشمنوں نے ہمیں معیشت میں دوسروں کے سامنے مجبور کر دیے. ہم بھیک مانگ رہے ہیں, قرضے لے رہے ہیں. یہ اسلام کی یہ بھی بڑی خدمت ہوگی کہ اس ملک کو آپ دوسروں کے بھیک مانگنے سے باہر نکالیں, اس ملک کو اپنے وسائل پہ کھڑا کریں. جب تک اپنے وسائل پہ نہیں کھڑے ہوں گے آپ دوسروں کے غلام رہیں گے, نہ اپنے ملک کے دستور پہ چل سکیں گے, نہ اپنی پالیسی بنا سکیں گے. ملک کے اندر اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں اور اتنی قوت رکھی ہے اور لوگوں میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے یہ دنیا کی بہترین قوم ہے, یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اس رخ پہ لے کے جانا یہ اسلام کی خدمت ہے اور ملک کی خدمت. اسی لیے فرمایا کہ شوکت کفر کی ختم ہو, اسلام ظاہر ہو, پوری طرح ظاہر ہو, اور لوگ دیکھیں دنیا میں, دنیا سے آ کے اس ملک میں دیکھیں یہ رحمت کا نظام ہے. یہ وہ نظام ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. یہ وہ نظام ہے. ان کی معیشت ایسی شاندار ہے, ان کی معاشرت میں انصاف اتنا ہے, ان کی گھروں میں سکون اتنا ہے, ان کی بازاروں میں آسانی اتنی ہے, ان کے ملک کے اندر راحت اتنی ہے, ان کے ملک کے اندر امن اتنا ہے. اسلام کی خوبصورتی اور رحمت العالمین کی رحمتیں پھر آئیں گی اور آئیں گی, لوگ دیکھیں گے یہ ملک اس لیے دیا ہے. فرمایا اس رحمت کو
عام کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جہاد کا مقصد اسلام کی شوکت کو قائم کرنا ہے. اسلام کی شوکت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کو روکنا ہے، رک جائیں، اسلام ظاہر ہو جائے. اس لیے ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا ہے. اسلام کے نام پہ یہی ملک بنا ہے دنیا میں، اسلام کے نام پہ یہی ملک بنا ہے. اور دنیا میں اس وقت کوئی ملک نہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. اسلام کے نام پہ یہی ملک بنا ہے. یہ ملک بنایا گیا، لیا گیا خطہ. باقی جو ممالک ہیں وہ ایک سلطنت عثمانیہ تھی، وہ ٹوٹی، پھر آگے ٹکڑے بن گئے، وہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حصے لے لیے. لیکن یہ ملک پوری قوت سے اور قربانی سے اور محنت سے اس لیے لیا گیا کہ یہاں پہ اسلام کا دستور ہو، اسلام کا نظام رحمت ہو، نظام عدل ہو، نظام مساوات ہو، نظام انصاف ہو، نظام معیشت ہو، نظام معاشرت ہو، اور پورا اسلام دنیا میں ظاہر ہو. یہی بات تھی. علامہ اقبال نے اسی بنیاد رکھی. اس لیے یاد رکھنا جہاد کا مقصد بھی اسلام کی شوکت قائم کرنا. جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، مسلمان کرنا نہیں ہے، اسلام کی شوکت قائم کرنا. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر آپ کا رب چاہے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں، رب سب کو مسلمان بنا دے. لیکن اس نے اختیار دیا ہوا ہے. افانت تک سورہ یونس میں ہے، افانت تکر الناس حتی یکونوا مؤمنین. کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ ایمان لانے کے لیے زبردستی نہیں کرنی. جہاد کا مقصد اسلام کی شوکت کو قائم کرنا ہے، دوسروں کو مسلمان بنانا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق واضح ہو گیا. جو اسلام لے آئے، جو کفر لے آئے، جو کفر پہلے اس میں اس کی اپنی زندگی، اس کو انجام خود دیکھنا پڑے گا. لیکن جہاد کا مقصد اسلام کی شوکت کو قائم ہو، دنیا میں ایک نظام قائم ہو، رحمت کا نظام قائم ہو. دنیا دیکھی، چنانچہ مثال موجود ہے. اس لیے اس بات کو کمزور نہیں سمجھنا ہے، اس بات کو بنیاد سمجھنا ہے. اس وقت دنیا میں بھی اس بات کو کمزور نہیں سمجھ. دنیا میں ملک ایسے ہیں جو طاقتور ملک ہیں، وہ دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، کمزور ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو دنیا سے واقف ہو جانتے ہیں. کبھی اس ملک پہ حملہ کر دیا، کبھی اس پہ کر دیا. پوچھا ہے کیوں حملہ کیا؟ ہماری ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ہماری ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. دوسرے بر اعظم میں حملہ کر دیا، ادھر حملہ کر دیا. ہم اپنی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں. ہم ان طاقتور ملکوں کو سلام کرتے ہیں. آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ میں نے جہاد اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی سلطنت بناؤ، اور تم اپنی سلطنت کو اتنی مضبوط رکھو کہ تم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو، اپنی شوکت قائم رکھو. یہ بات ہمیں کمزور نہیں لگی. اسلام بھیک مانگنے والا نہیں، اللہ کا نظام ہے. دنیا کی طاقتور جو ملک ہیں دنیا سے بھیک نہیں مانگتے، وہ ادھر حملہ کر دیتے ہیں، ادھر حملہ کرتے ہیں، سارے ان کو پھر بھی سلام کرتے ہیں. کہتے نہیں اسلام تو ہاتھ باندھے لوگوں سے مانگے، بھیک مانگے نہیں. اسلام اللہ کا دین ہے، یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اسلام کے خلاف جو کوشش ہوگی وہ فتنہ ہوگا. فرمایا ایک سلطنت اس کو مضبوط کرو، اور اس کے خلاف جو سازش اس کو ختم کرو، وہ فتنہ ہے. ہاں، اس لیے اسلام کی شوکت ظاہر ہو. اور جہاد کا مقصد فتنہ ختم کرنا ہے. جہاد کا مقصد فتنہ، جہاد کا مقصد مسلمان بنانا نہیں ہے. اس کی مثال میں بتاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ایک جگہ. اس کا جو ایک سردار تھا سمامہ، اس کو گرفتار کر کے لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جو سلطنت بنائی وہ بہت مضبوط سلطنت تھی، مضبوط سلطنت تھی. جہاں دائیں بائیں سے خطرہ ہوتا اس خطرے کو روکا جاتا تھا، پہلے سے روکا جاتا تھا، تاکہ سلطنت قائم ہو مضبوطی کے ساتھ، شان کے ساتھ. پھر ایسی شان کے ساتھ ہوئی کہ دنیا اس سلطنت کے سامنے پوری دنیا جھکی. تو سمامہ کو پکڑ کے لائے، قبیلے کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا
انی خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں بڑا خونی آدمی ہوں، یعنی میرا قبیلہ لڑے گا، بدلہ لے گا۔ وَإِن تُنْعِمْتُمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھ پہ احسان کر دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے شکر گزار پائیں گے، مجھے شکر گزار پائیں گے۔ یہ اس وقت کے جو کافر تھے نا، جس کو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت کے کافر، ان کے اندر بھی شکر گزاری تھی، شکر گزاری۔ آج ہمارے معاشرے میں شکر گزاری ختم ہو گئی۔ شکر گزاری اچھے اوصاف ہیں، بہترین اوصاف ہیں۔ اس دور جاہلیت میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں، بڑی اچھی۔ اس میں یہ تھی، اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میں شکر گزار رہوں گا آپ کا، اور وہ زبانی وہ عمل کرتے تھے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مَا شِئْتَ، فَاسْأَلْ مَا شِئْتَ، اگر مال چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، مال چاہیے میں دے دیتا ہوں، اگر مجھے قتل کریں گے تو میں بڑا خونی ہوں، اور اگر چھوڑ دیں گے تو میں بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو باندھا رہنے دو، وہ باندھا رہا، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا۔ دوسرے دن پھر آپ نے آئے، پھر پوچھا، دوسرے دن اس نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر اس نے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، اس کو کھول دو۔ اس کو جو باندھا ہوا تھا قید کے، تو کھول دیا۔ اس نے غسل کر کے سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کب کہا؟ جب آپ نے اس کو کھول دیا، رہا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام تلوار سے یا مار کے نہیں لایا گیا، اس کو وہاں پہ رکھا گیا۔ اس نے اسلام کو دیکھا، اسلام کو سنا، مسجد نبی میں اسلام کو سمجھا، 3 دن رہا، اسلام اس کے دل میں آیا، پھر آپ نے اس کو رہائی کا حکم دیا، رہا کر دو، چھوڑ دو۔ پھر اس نے اسلام لایا، اور پھر اس نے کہا واللہ ما کان الارض وجہ ابغض الی من وجهک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، فقد اصبح وجهک احب الوجوہ الی، آج آپ کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ ہے دنیا میں۔ اور اس سے پہلے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دین، آج سے پہلے آپ کا دین سب سے ناپسندیدہ تھا مجھے، فاصبح دین وحب الدین، آج کے بعد آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس نے تیسری بات کہی واللہ ما کان من، آج سے پہلے آپ کا شہر مجھے سب سے ناپسند تھا، آپ کا شہر سب سے ناپسند تھا، لیکن آج کے بعد اصبح بلدک احب البلاد، آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اسلام اس کے دل میں آیا۔ پھر یہ مکہ چلا گیا، مکہ والوں نے، یہ دوسری قوم، دوسرے قبیلے کا، مکہ والوں نے کہا سبوتا، تو گمراہ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں میں گمراہ نہیں ہوا، میں اسلام لایا ہوں۔ اور پھر کہا واللہ لا یاتیکم من الیمامہ حبۃ حنطۃ حتی یدن بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ایسی باتیں کر رہے ہو اور میری مخالفت کر رہے ہو تو یاد رکھنا مکہ والوں تمہارا غلہ جو آتا ہے نا ہمارے قبیلے کے راستے سے گزرتا ہے، اور میں تمہارا غلہ بند کر دوں گا، اور ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک محمد رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام اس کے دل میں آ گیا، اسلام لوگوں کے دلوں میں آیا ہے اس طرح۔